ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود آیا تھا اور نمرود نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا دیکھا کہ یہ انسان ہے اپنے آپ کو خدا ہونے کی دعویٰ کر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آ گئے۔ کہا کہ اچھا تم اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے، تم اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو یہ بتا کہ میرا خدا جلاتا بھی ہے، میرا خدا مارتا ہے۔ رب نمرود نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو نمرود نے اپنے قید خانے سے 2 قیدی کو بلایا، ایک کا سزا مکمل ہو گیا تھا اور ایک کو پھانسی لگنے والا تھا۔ دونوں کو سامنے لایا، کہا کہ بتا تم لوگوں کی جرم کیا ہے۔ ایک نے کہا کہ میری سزا پوری ہو گئی ہے، مجھے چھوڑ دیا گیا ہے، رہا کر دیا گیا ہے، ہم آزاد ہو گئے ہیں، یہاں سے جانے والے ہیں۔ نمرود نے پوچھا دوسرے سے کہ بتا تیرا کیا جرم ہے؟ کہا کہ مجھے پھانسی ہونے والی ہے۔ تو نمرود نے دونوں قیدیوں کے ساتھ سلوک یہ کیا کہ جس کو آزادی ملی تھی، جس کو زندگی کی خیرات مل گئی تھی، جو قید سے رہا ہو گیا تھا، نمرود نے اسے قتل کر دیا اور جسے پھانسی ہونے والی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ موسیٰ اے ابراہیم دیکھو، جسے مارنا تھا اسے ہم نے جلا دیا ہے اور جسے جلانا تھا اسے ہم نے مار دیا ہے، تو جلانا اور مارنا یہ بھی کام میں کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو نمرود کے اس بچکانہ دلیلوں کی دھجی اڑا دیتے، نمرود کے اس بچپنا کی دھجی، بچکانہ جو دھجی ہے، بچپنا دلیل کی دھجی اڑا دیتے، لیکن نمرود جو ہے، نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ خدا جب عقل لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، اس سے منہ لگنا بیکار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک پہاڑ کے سامنے ایک پتھر لا کے رکھ دیا اور کہا کہ نمرود دیکھ، سورج ادھر سے نکلا ہے، سورج پورب سے نکلتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسی سورج کو پچھم سے نکال دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ خدا، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو، تم اپنے آپ کو رب ہونے کی دلیل پیش کرتے ہو، تو تم اسی سورج کو جو ہے پچھم سے نکال دو۔ اب نمرود حیران ہو گیا کہ اگر زمین کا معاملہ ہو تو کچھ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کیا جائے، لیکن یہاں آسمانی معاملہ ہے، اب تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نمرود بھاگ گیا، نمرود تو بھاگ گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل مقام الوہیت پر محفوظ تھا۔ ابراہیم کی یہ دلیل کہ جو سورج کو پچھم سے میرا خدا پورب سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو پچھم سے نکال دو، اگر نمرود نکال دیتا تب کیا ہوتا؟ تو میرے دوستو، ابراہیم کی یہ دلیل جو ہے مقام الوہیت پہ موجود تھا اور محفوظ تھا، لیکن مقام صیبہ میں میرے نبی بیٹھے ہیں، میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، علی کے جانگ مبارک پر میرے نبی اپنا سر رکھ دیے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، اور ادھر علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، سورج ڈوب گیا ہے۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر علی کے آنسو ٹپک کے گرتے ہیں، میرے نبی آنکھ کھول دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے علی تم کو کس چیز نے رلایا ہے؟ علی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، اب میرے نبی وہاں جانتے تھے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ نبیوں کا دل نہیں سوتا ہے بلکہ آنکھ سوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے۔ نبی جان رہے تھے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، سورج ڈوب گیا ہے۔ حقیقت میں نبی یہ جاننا چاہتے تھے کہ علی کو جتنا پڑھایا ہے اتنا پڑھ چکا ہے کہ نہیں، علی کو جتنا سمجھایا ہے اتنا سمجھا ہے کہ نہیں، علی کو جتنا دیا ہے اس کو سنبھالا ہے کہ نہیں۔ علی کا امتحان تھا اور علی کہتے تھے کہ نماز قضا ہو تو پھر سے
अदा हो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा हो। अली मोहब्बत को बचा रहे थे, नमाज कज़ा हो जाएगी फिर से अदा हो जाएगी, लेकिन मोहब्बत कज़ा हो जाए तो कैसे अदा होगी। अली के आंसू जो है नबी के रुखसार पे गिरता है, उस आंसू की मेराज हो गई है। नबी आंख खोलते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए अली तुम रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है। अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, नमाज असर कज़ा हो गई है। नबी फरमाते हैं, ए अली बता, अज़ान नमाज असर कज़ा हो गई है, पढ़ना चाहते हो, अब अदा वाली पढ़ना चाहते हो कि कज़ा वाली। अली ने समझा कि दो जहां के मालिक व मुख्तार मेरे गोद में है, नबियों के सरदार मेरे सामने है, रसूलों के आका मेरे सामने है, अल्लाह ने जिसको अपना हबीब बनाया है वो मेरे सामने है, तो फिर कज़ा वाली क्यों पढ़ूं, अदा वाली पढ़ूंगा। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो अली जो है कज़ा वाली नहीं पढ़ेगा, अदा वाली पढ़ेगा। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामे सैबा में खड़ा होकर के उंगली का इशारा करते हैं, वो जो सूरज डूब गया था सूरज पलट आया है। अब मकामे इब्राहिम, मकामे उलूहियत पर इब्राहिम की दलील मौजूद है कि जो पश्चिम से निकाल देगा वो खुदा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए महबूब, इब्राहिम की दलील मौजूद है, तुमने पश्चिम से निकाला है सूरज को, तो अब तुम ही कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए लोगो तुम लोग खुदा मत समझ लेना, मैं भी तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, तुम्हारी मिसल एक बशर हूँ, लेकिन तुमसे अफजल व आला हूं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं भी तुम्हारी तरह एक बशर हूं। उस वक्त जो है अल्लाह ने अपने महबूब से कहलवाया कि महबूब, मकामे उलूहियत पर इब्राहिम की दलील मौजूद है, इसलिए तुमने सूरज को पश्चिम से निकाल दिया, लोग तुम्हें खुदा ना समझ ले। लोग अजान होने दीजिए। वो मकामे उलूहियत पर इब्राहिम की दलील मौजूद है, अब तुमने सूरज को पश्चिम से निकाला। अब अल्लाह व रसूल के ताल्लुक देखिए, रब ने पूरब से निकाला, महबूब राजी, और महबूब ने पश्चिम से निकाला, रब राजी है, रब राजी है। खुदा ने पूरब से निकाला, अल्लाह के रसूल राजी हैं, अल्लाह के रसूल ने उसी सूरज को पश्चिम से निकाला, तो रब भी राजी है। ये ताल्लुक देखिए खुदा और रसूल का। रब ने फरमाया कि महबूब, तूने निकाला है, कहीं इब्राहिम के दलील पर लोग तुम्हें खुदा ना समझ ले, इसलिए तुमने निकाला है, तो तुम ही कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह लोगो तुम मुझे खुदा मत समझना, मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, लेकिन तुमसे अफजल हूँ, मुझ पे वही आती, तुम पे नहीं आती। आगे आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। के महबूब, तुम कह दो कि मैं बशर हूँ, लेकिन तुमसे अफजल हूँ। अब महबूब ने सूरज को पश्चिम से निकाला। अब सूरज से पूछा गया है, सूरज तू तो डूब चुका था, तू गुरूब हो गया है, दोबारा निकला है, ये बता कि तू कब तक डूबेगा और कब तक मौजूद रहेगा। हजरत अली जो है नमाज असर अदा कर रहे हैं, सूरज बोल उठता है, ए लोगों, मैं आज अपने मर्जी से नहीं निकला हूँ, आज तो अली के मर्जी से निकाला गया हूँ। जब तक अली असर की नमाज अदा नहीं कर लेते तब तक मैं डूबूंगा नहीं। आज नबी ने अली के लिए मुझे निकाला है, और जब तक अली की असर की नमाज अदा नहीं होती है तब तक जो है मैं डूबूंगा नहीं, गुरूब नहीं होऊंगा। तो मेरे दोस्तों, नमरूद ने अपने आप को खुदाई का दावा किया था, लेकिन वो हार गया इब्राहिम के सामने।
اور ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کیا رکھا کہ جو تم کہتے ہو کہ خدا ہے تو خدا کا کام یہ ہے، خدا وہ، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پچھم سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں لے آ کے ڈوباتا ہے۔ اگر تم ہو تو پورب سے پچھم سے نکالو، پورب سے پورب میں جا کے ڈوبا دو، لیکن نہ نکال پایا۔ شاعر کہتے ہیں کہ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ اس کے بھیجا کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں برائی جتانے سے کیا فائدہ۔ وہیں پر ایک مچھر بھی تھا۔ نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو مچھر نے سن لیا، کہا کہ اچھا تم اپنے آپ کو رب ہونے کی دلیل دیتے ہو، اپنے آپ کو رب سمجھتے ہو، ارے میرا خدا تو وہ ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے، کائنات کا مالک وہی خدا ہے۔ اللہ نے سب کو بنایا اور تم بنائے ہوئے آدمی ہو، ایک ادنا سا آدمی ہو، ایک مجبور آدمی ہو تم، اور اپنے آپ کو رب کہتے ہو۔ اچھا آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، مجھ سے مقابلہ کرو۔ اب مچھر کیا کیا؟ اس کے ناک میں گھس گیا۔ جو ہی اوپر پہنچا تو دو راستہ ملا اس کو، ایک اوپر جانے کی، ایک نیچے جانے کی۔ اب مچھر نے فیصلہ کیا کہ اگر نیچے گیا تو کل تک نکل جاؤں گا، اور اگر اوپر جاتا ہوں تو اپنے مرضی سے نکلوں گا۔ اب مچھر کیا کیا؟ اوپر گیا اور دماغ میں جا کے گھومنے لگا۔ اب ادھر نمرود پریشان ہو گیا، جو اب تک رب ہونے کی دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو رب ہونے کا اعلان کیا تھا، اب وہ بیمار ہو رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے۔ لوگوں کو بلایا ہے، اپنے ماننے والوں کو بلایا ہے، اپنے ماننے والوں کو کہا اے لوگوں حکیم کو بلا لاؤ، طبیب کو بلا لاؤ، ڈاکٹروں کو بلا لاؤ، میری علاج کر دو، مجھے بچا لو۔ اے میرے دوستو دیکھو، کچھ دیر پہلے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اب علاج کے لیے کہہ رہا ہے کہ میری دوائی کرو، مجھے بچا لو۔ اب مچھر اتنے میں ایک حکیم ایسا آیا ہے، ایک طبیب ایسا آیا ہے، آگے کہا کہ اے نمرود اب تو کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے اگر زمینی بیماری ہوتی، زمینی بلا ہوتی تو تمہیں بچا لیا جاتا، لیکن یہ زمینی بلا نہیں ہے، یہ آسمانی بلا ہے۔ اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے سر پہ جوتا مارو، اس کے سر پہ جوتا مارو۔ اب ایک جوتا پڑتا ہے نمرود کے سر پر۔ مچھر بڑا چالو تھا، بہت ہی چالاک تھا، جیسے ہی ایک جوتا پڑا مچھر دبک گیا ہے، مچھر چپ ہو گیا ہے، اب چل نہیں رہا ہے، بول نہیں رہا ہے، کاٹ نہیں رہا ہے، بلکہ چھپ کے بیٹھا ہے۔ اب نمرود کو شانتی ملا، اب نمرود نے سمجھا کہ میری علاج ہو گئی ہے، مجھے دوائی مل گئی ہے۔ اتنے میں جب نمرود کو شانتی ہوتا ہے، مچھر پھر اپنا کام کرتا، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے مچھر پھر چلنے لگا ہے، گھومنے لگا ہے۔ نمرود پریشان ہو گیا ہے۔ پھر اس حکیم نے کہا اس کے سر پہ جوتا مارو، جس کے سامنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، وہی لوگ ان کو جوتا مار رہے ہیں۔ مچھر نے کہا ابھی تو دو ہی جوتا مارا ہے، اتنا جوتا آج میں تمہیں کھلاؤں گا، اتنا جوتا برساؤں گا کہ جب تک تو زندہ رہے گا تب تک تمہیں جوتا پڑتے رہے گا، اور موت ہوگی تم کو جوتا کھاتے کھاتے مرنا ہوگا۔ میرے دوستو حقیقت میں یہی ہوا، جو کرسی پہ بیٹھ کر کے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ جوتا کھاتے کھاتے مر گیا۔ اور میرا رب تو وہ رب ہے کہ میرا رب وہ رب ہے کہ میرا رب وہ رب ہے کہ پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت دینا اللہ کا کام ہے، ذلت دینا اللہ کی قدرت میں ہے۔ کس کو عزت دے گا، کس کو ذلت دے گا، یہ رب کی قدرت میں ہے۔ کوئی اگر اپنے آپ کو رب کہہ دے تو رب ہو نہیں سکتا، کہاں تک دعویٰ پیش کرے گا؟
زمین پہ رہ کے، لیکن اللہ نے ایسی ایسی مخلوق پیدا کیا ہے کہ وہ مخلوق ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر ہے، اس نے کہا تم نے اپنے آپ کو بہت بڑا کہہ دیا ہے، ذرا مجھ سے تو مقابلہ کر لو، رب نے مجھے بنایا ہے، میں اس کو مانتا ہوں، وہ میرا خدا ہے، وہی میرا حاکم ہے، وہی میرا مالک ہے، تم جو ہے ایک ادنا سا مخلوق سے مقابلہ تو کر لو۔ نمرود نے مقابلہ نہ کر سکا۔ شاعر کہتے ہیں قابل ذکر کیسا ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں برائی جتانے سے کیا فائدہ۔